جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ہم پر اللہ کا بڑا ہی کرم، بہت احسان ہے کہ ہم اتنے مقدس درس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک۔ ہم نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک جوانی کیسے پیارے انداز میں گزاری، آپ نے بزنس کیسے کیا، آپ اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے، پوری سیرت پاک ہم سن رہے ہیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا، بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اللہ کی وحی کو لکھا کرتے تھے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں تھیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ وہ مقدس صحابہ علیہم رضوان ہے کہ جب بھی اللہ کی وحی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تو یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ ان مقدس صحابہ علیہم رضوان نے دین کی حفاظت میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ آج تک قرآن مقدس، احادیث اور سنتیں ہم تک بالکل محفوظ شکل میں پہنچائی ہے۔ ان کی یہ خدمات صرف لکھنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ امانت، دیانت اور اللہ کے کلام کی نگہبانی کا عظیم شرف تھا۔ آئیے ہم ان مبارک ہستیوں کی زندگی اور ان کی فضیلت پر روشنی ڈالتے ہیں اور اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف امور کو لکھنے کے لیے کئی افراد مقرر فرمائے تھے۔ یہ خوش نصیب حضرات جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھنے کی خدمات پر مامور تھے، ان کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ ہے 43۔ اچھا، اب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہم سسٹم کو سمجھے کہ ان 43 یعنی 43 صحابہ میں سے بعض، آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم ایسا بنایا ہوا تھا کہ یہ جتنے 43 صحابہ تھے علیہم رضوان، اس میں سے کچھ صحابہ بعض وحی لکھتے تھے، ان کا کام صرف وحی لکھنا تھا۔ بعض بادشاہوں کے نام پہ
خطوط لکھتے تھے، یہ فکس تھے کہ یہی بادشاہوں کے نام پہ خطوط لکھیں گے۔ سسٹم کو آپ سمجھے، بعض صدقے کے مال کا حساب کتاب لکھا کرتے تھے اور بعض لین دین وغیرہ کے معمولات تحریر فرماتے تھے۔ جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان قرآن کے نازل ہونے والی آیتیں اور دوسری خاص تحریروں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے، ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شمار ہوتا ہے۔ آپ بھی قرآن کریم کے نازل ہونے والی آیتیں اور دوسری خاص تحریروں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور مقام پر ان کی غیر موجودگی میں بھی جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب دیکھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، علم غیب دیکھے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی داخل ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس دروازے سے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ ایک اور بہت ہی پیارا نام آتا ہے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا لقب صاحب السر رسول ہے، یعنی رسول اللہ کے رازدان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین اور علامت نفاق کی خوب پہچان رکھتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلایا اور ایک ایک منافقوں کا نام آپ کو بتایا، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 40 دن کے بعد ہوا، غالباً 28 محرم الحرام 36 ہجری کو مدینہ شریف میں۔ اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ اس وقت بہت رو رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جواب سنیں آپ۔ اس جواب میں ہمارے لیے کتنے مدنی پھول چھپے ہیں۔ اس جواب پہ اگر ہم صرف غور کر لیں نا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے یا موت کے سبب، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ یہ کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابی، وہ صحابی جو ہر صحابی جنتی ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو صبح شام رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ سوچ دیکھیں نا
آپ فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا ناراض۔ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ارے ہم کہاں زندگی جی رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ 60 70 80 سال کی زندگی کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کیا کر ڈالا؟ آج بھی وقت ہے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور اپنے آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھال لیجیے۔ آج بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لیجیے۔ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، ان کا سچا پکا غلام ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے، اسی لیے کتنے سال گزرنے کے بعد جب آپ کی قبر میں نمی آئی تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو منتقل کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا 20 ذوالحجہ الحرام 1351 ہجری، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کا پورا جسم سلامت تھا، آپ کے کفن پہ داغ تک نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی مبارک کے بال ویسے ہی نظر آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ 3 سے 4 گھنٹے ہوئے صرف انتقال ہونے کے لیے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، جو پیارے آقا کا ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت اس کی دونوں سنور جاتی ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی جنہیں بھی یہ شرف حاصل ہوا ہے، حضرت ابی بن کعب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام ابی بن کعب بن قیس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تھے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مینا کی گھاٹی میں 72 افراد کے ساتھ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کر لی اور عزت اور شرافت کا تاج اپنے سر پر رکھا۔ لوگوں کا زندگی جینے کا ایک انداز ہوتا ہے، کچھ عادتیں ہوتی ہے۔ ان عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز دیکھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ چنانچہ ایک بار آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، بخار کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ فیور جو آتا ہے نا، بخار، یا رسول اللہ بخار کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بخار میں مبتلا شخص کے پاؤں لڑکھڑاتے رہتے ہیں اور وہ پسینے میں تر رہتا ہے، اسے نیکیاں ملتی رہتی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے پروردگار عز و جل، میں تجھ سے ایسے بخار کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری راہ میں جانے سے نہ روکے، تیرے گھر کا حج کرنے سے نہ روکے اور نماز باجماعت کے لیے مسجد نبوی میں جانے سے نہ روکے۔ یہاں پر صحابہ علیہم رضوان کا ہم انداز دیکھیں، ان عاشقوں کا انداز دیکھیں، ان کی سوچ دیکھیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیہ یافتہ صحابہ ہمیں زندگی جینے کا کتنا پیارا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مقبول ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت بخار میں رہتے اور بدن گرم رہتا، مگر اس حال میں بھی آپ حج کا سفر فرماتے اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے سفر کرتے اور مسجد نبوی میں حاضری دیتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی والہانہ محبت فرماتے تھے اور نیکیوں کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، تو انہیں صلہ بھی کیسا ملتا تھا۔ ہم اس واقعے سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ کسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور کیا حکم دے رہا ہے؟ کہ میں تمہارے سامنے، اے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ آپ نے عرض کی، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے عرض کی، بارگاہ رب العالمین میں میرا ذکر ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی آپ کے دونوں آنکھ میں آنسو چمکے اور سیلاب میں تبدیل ہو گئے۔ کیا صلہ دیتا ہے میرا اللہ اس کے محبوب سے محبت کرنے کا۔ رمضان المبارک میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مسجد نبی شریف میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ پھر آپ نے سب کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں جمع کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اگلے دن جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ اچھی بدعت ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 22 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں سفر آخرت آپ نے اختیار کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث مبارک کے 164 قیمتی موتی کتب احادیث میں موجود ہے۔ پیارے اسلامیو، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو لکھنے والے تھے، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھا، اور پیاری زندگی سے خوشبو لے کر آپ نے اپنی زندگی کو معطر کیا۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان پر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ہمیں بھی ان کا سچا عاشق اور غلام بنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و محبت ملتا نہیں۔ یار سا کوئی نہیں، یار سا